بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ساری باتیں اس وقت مجھے کرنی، کچھ کمنٹس کے اوپر، کچھ لوگوں کے تاثرات کے اوپر۔ میں تاریخ کے اوراق بھی الٹا رہا ہوں اور حالات حاضرہ پہ بھی جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ آپ ہم کو صحیح بات بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آبجیکشن بھی کیا، انہوں نے کہا آپ کیوں گڑے مردے اکھیڑ رہے ہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسان کی موت جو ہے یہ مشکوک ہے تو مردہ نکالا جاتا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تاکہ صحیح بات پتہ چلے۔ اس لیے میں گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں تو میری یہ جوان نسل کو، میرے بچوں کو، یا ان لوگوں کو جن کو صحیح بات نہیں معلوم ہو، ان کو بات کا پتہ چلے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے تاریخ دانوں نے، دانشوروں نے، لفافوں نے، تجزیہ کاروں نے، انہوں نے غلط پورٹریٹ کیا ہے۔ آج میں بے نظیر کے اس دور سے بات کر رہا ہوں جہاں سے اس کے باپ نے چھوڑا، یعنی بیوروکریسی کی جو مٹی پلیت بھٹو نے کی تھی، اس کی رہی صحیح کسر بے نظیر نے کیسے کی۔ اجتماعی زیادتی جسے کہتے ہیں۔ ملک ہمیشہ بیوروکریسی چلاتی ہے اور اس میں سب سے جو مضبوط پوزیشن ہوتی ہے وہ ایس او کی ہوتی ہے، سیکشن آفیسر کی۔ وہ جو چڑیا بٹھا دے اس کو سیکٹری بھی چینج نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب یہ سی ایس ایس کر کے آگے آتے ہیں تو ان سے حلف لیا جاتا ہے۔ بھٹو نے یہ ختم کر دیا تھا سلسلہ، مطلب بھٹو نے سب کچھ اپنی صاحبدید پہ کر لیا تھا کہ وہ اگر چاہے تو چپڑاسی کو بھی اٹھا کے سیکٹری بنا دے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ ختم ہوا، دوبارہ وہ نظام شروع ہوا۔ میں نے ان لوگوں کی، بیوروکریٹس کی، میری کافی ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، میں نے ان کی ٹریننگ بھی دیکھی۔ جیسے ایک آرمی آفیسر کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسٹاف کالج کرتا ہے، پھر پرموشن، ایسے ان کی نیپا بھی ہوتی تھی جو بھٹو نے ساری ختم کر دی۔ مجھے یاد ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں آخری اس میں ایام میں حادثے سے پہلے جو آخری بیچ نکلا تھا، اس میں 200 لڑکوں نے جنہوں نے پاس آؤٹ کیا اور اس کے بعد سلیکٹ ہوئے، انہوں نے پی سی پنڈی میں حلف اٹھایا۔ اس میں سے ایک دو میرے دوست بھی تھے تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے قلم سے کرپشن نہیں ہوگی۔ وہ سارے اپنی اپنی پوسٹوں پہ چلے گئے اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایس او سے پرموٹ ہو کے ڈپٹی ڈائریکٹر یا جوائنٹ سیکرٹری یا سیکرٹری لیول تک پہنچا۔ ان کو ایسی ایسی جگہوں پہ بھیج دیا گیا سزا کے طور پہ کہ نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ ان کا کوئی بار تھا، نہ بال بچے، نہ کوئی نہیں، مطلب وہ اپنے گھروں سے بہت دور ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔ بیوروکریسی میں خوف آ گیا، لیکن وہ جنہوں نے حلف اٹھایا تھا وہ نہیں تبدیل ہوئے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیاستدان ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک اپنے ٹائپ کا کرپٹ، جیسے میں جس کو کہتا ہوں جو اسلام سے بھی منہ موڑ لے، جس کو منکر کہتے ہیں، مرتد، اس قسم کی بیوروکریٹس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جس قماش کے خود ہیں اس قماش کے ان کو لوگ مل جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام اچھا بیوروکریٹ تھا، میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جس کا میں نام لینے لگا ہوں، جو اس کا آفس نازآباد نمبر 2 میں ایکسائز کا آفس تھا اور یہ اس میں تھا۔
میری وہاں ملاقاتیں بھی ہوئی اس سے. ایک اچھا آفیسر تھا، مگر کہیں نہ کہیں اندر فتور ہوتا ہے، اس کو اس کے مطلب کے لوگ مل جاتے ہیں. تو بے نظیر نے سب سے پہلے اس انسان کو چنا جس کا نام ہے سلمان فاروقی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. زیادہ تر یہ کمیونیکیشن میں رہا، بے نظیر کا بہت قریب تھا، اور بیوروکریسی کو صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں رسوا کیا، ذلیل کیا، اس کا کریڈٹ وہ سلمان فاروقی کو جاتا ہے. اور بھی ہوں گے، لیکن سب کا سربراہ جو تھا، سربراہ وہ سلمان فاروقی تھا، جس کا بھائی عثمان فاروقی جو چیئرمین اسٹیل مل بھی لگا، شرمیلا فاروقی کا باپ. پھر جو کچھ بے نظیر چاہتی تھی وہ ہوتا تھا. بیوروکریسی کا حساب کتاب یہ ہے کہ فائل پہلے جاتی ہے سیکشن آفیسر کے پاس، وہ اس پہ اپنی چڑیا بٹھاتا ہے، اپنا جو بھی اس کا حساب کتاب، اس کے بعد اوپر ہوتے ہوتے تو سیکٹری کے پاس جاتا ہے. لیکن بے نظیر کی دور میں ہوم منسٹر کے پاس سے پھر سیکٹری، اور سیکٹری پھر اس پہ جو بھی کر رہے وہ کر کے پھر وہ آخر میں سیکشن آفیسر کے پاس جاتا، جو مجبوری تھی اس کی، اس کو کرنا ہے، اور وہ کرتا تھا. بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جس میں بے نظیر کے دور میں جن کو برباد کر دیا گیا، جن کے نسلوں کو اجاڑ دیا گیا. مجھے یقین ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی نکل کے باہر آئیں گے. اسی طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ہوا. میں نے بیوروکریٹس کو ڈپریشن میں گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا. ایک وقت تھا جب بیوروکریٹ کی اتنی عزت تھی کہ اس کے گھر کی دیواروں پہ پڑی دراڑیں نظر نہیں آتی تھی، لیکن اندر جو بیٹھا تھا اس کا وقار نظر آتا تھا، جس سے اس کا گھر روشن ہوتا تھا، کیونکہ بیوروکریٹ ایک با کردار انسان ہوتا تھا، تماشبین نہیں ہوتا تھا آج کی طرح. اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن نواز شریف کے دور تک یہ سب تماشبین تھے. ان کو اپنے پرکس کی ضرورت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. پیسے لو، پرکس لو، استعمال کرو، عیش کرو، ملک جائے جہنم میں، جو ہوتا رہا. بہت سارے فیصلے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنائے گئے وہ سب بے نظیر نے آگے ریورس کر دیے. مجھے بہت سارے فیصلوں کی نا کبھی الف بے سمجھ بھی نہیں آئی، یا شاید میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں نہیں سمجھ سکا. جو شرعی مسئلے تھے ان کی بھی مٹی پلیت کر دی. سلمان فاروقی نے ہر بیوروکریسی میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے آدمی بٹھائے جو بے نظیر کے لیے سازگار ثابت ہو، یعنی آصف زرداری کے لیے سازگار ثابت ہو. فائنینس ہو، کمیونیکیشن ہو، یو نیم اٹ، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے وہ بندے بٹھائے جو صرف اور صرف ربر اسٹمپ ہوں. بہت سارے اچھے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ کر نہیں سکے. ملک کی تقدیر کا پہیہ الٹا چلنے لگا. کاغذوں میں دکھایا گیا کہ بہت ترقی کر رہی ہے، لیکن اس کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جہاں پر انہوں نے اپنے آدمی نہیں بٹھائے. مثال کے طور پہ نیشنل بینک میں جو پریزیڈنٹ لگائے گئے وہ لوگ لگائے گئے جو کسی صورت میں بھی کلرک لگنے کے قابل نہیں تھے. علی رضا، ایک اور ہے
بن ایم بی عباسی. اور میں ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جو زرداری کے ساتھ کبھی اٹھا بیٹھا ہوگا, مر گیا. اس کو ایک ہی دن میں, کیونکہ نیشنل بینک ہیڈ آفس کے بالکل سامنے میرا آفس تھا, میرا اکاؤنٹ تھا, میرا ڈیلی کئی دفعہ آنا جانا ہوتا تھا, وہاں پہ ایک کیشیئر یا فرسٹ آفیسر جو ہوتا ہے وہ تھا اقبال. ہماری بھی دوستی تھی, اسے سلام علیکم فون کر دیا کرتے تھے, میں آ رہا ہوں, ذرا میرے لیے ٹوکن لے لو, وہ مطلب ہو جاتا تھا. اس کو ایک ہی دن میں, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو ایک ہی دن میں 4 سے 5 پرموشن دی گئی. اور اس دن مجھے دوستوں کا فون آیا جو نیشنل بینک میں تھے, انہوں نے مجھ سے کہا یار تم ایم اے براج زرداری کو برا کہتے ہو. وہ نیشنل بینک آئے, آؤ آ کے مل لو. میں نے کہا میں نہیں آتا. یار دیکھو اس نے اقبال کو ایک دم پرموشن دے کے ایڈوانس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا. میں نے کہا اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا جیل جانے کی تیاری کرے. اس کو ایڈوانس کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا, وہ گراؤنڈ فلور سے 7ویں فلور پہنچ گیا. اور اس کے بعد جو ہوا وہ بے تاریخ کا حصہ ہے. کس طریقے سے لوگوں بے دریغ قرضہ دیا گیا, کوئی سیکیورٹی نہیں, کچھ نہیں, جعلی پیپرز کے اوپر. اگر کوئی صحیح افسر آ جائے یا صحیح عدلیہ میں کوئی صحیح انسان آ جائے, وہ ان سے پرانے ریکارڈ اگر منگائے گا تو پتہ چلے گا اربوں روپے کی کیسز جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا, دبا دیا گیا, کیونکہ جعلی پراپرٹیز تھی. جعلی پراپرٹیز کا دینے والے کا جس نے لون لیا ہے وہ تو قصوروار ہے, لیکن جو اس کا کنسلٹنٹ ہے جیسے اس کو فیزیبلٹی بنا کے تھی یا پرپوزل تیار کر کے دیا, اس کا نہیں ہے. وہ پراپرٹی جا کے کنفرمیشن نہیں لیتا کے ڈی اے سے یا ایل ڈی اے سے یا ایم ڈی اے سے یا سی ڈی اے سے, کسی سے. اس کا کام ہے اس پراپرٹی کی تصویریں کھینچے, اس کی ویلیویشن کرے, پرپوزل تیار کرے, سبمٹ کرے. وہ بینک کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے. ادھر بھی ان کے آدمی ہوتے تھے ڈپارٹمنٹ میں, جیسے کے ڈی اے, ایل ڈی اے, سی ڈی اے, ان سب میں ان کے اپنے آدمی ہوتے. فائل کو تبدیل کر کے وہ وقتی طور پہ سارا کام کر لیا جاتا تھا. یہ باتیں مجھے اس لیے بھی معلوم ہے کہ میں خود کنسلٹنٹ تھا, میری اپنی کمپنی تھی آرکو انٹرنیشنل کے نام سے. اس وقت اس دور میں بیوروکریسی کا کمال تھا کہ ان کے جو بینکنگ سرکل کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس میں ایف آئی اے کا جو آدمی وہ ان کا ہوتا تھا. مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا آرگنائز تھے یہ, اتنا آرگنائز تھے. ابھی ایک ایف آئی اے کا ایک ڈائریکٹر کا انتقال ہوا, اس کا نام میں بھول رہا ہوں, شاید یاد آ جائے بات چیت کے دوران. وہ پہلے نیروبی میں بیمار ہوا تھا, پھر پاکستان آ گیا. وہ آصف زرداری کا خاص شاہد کر کے کوئی نام تھا, شاید خاص اس کا کارندہ تھا. بیوروکریسی اگر چاہے تو ملک زمین سے اٹھ کے آسمان پہ پہنچ جائے, مگر بے نظیر اور نواز شریف کے دور میں بیوروکریسی کے ساتھ مل کے آسمان سے ملک اتار کے زمین کے نیچے لے جا کے دفن کیا گیا. یہ بتانے کا سارا مقصد میرا یہ ہے کہ جو لوگ بے نظیر کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے اس نے جان دے دی, ملک کے لیے جان نہیں دے دی. ملک سے کوئی وفاداری نہیں تھی. اس کے شوہر نے اس کی جان لے لی. اگر اس کا بس چلتا وہ اپنے شوہر کی جان لے لی, لیکن بس چل گیا آصف زرداری کا, مروا دیا. بہت ساری چیزیں ثبوت اس کے ساتھ دفن ہو گئے. جہاں تک میری اطلاعات ہے وہ یہ تھا کہ اس دفعہ وہ دبئی سے جب آئے گی تو بہت سارے آصف زرداری کے خلاف کیسز کھول دے گی, کیونکہ دبئی سے چلتے ہوئے بھی اس نے یہ کہا تھا کہ تم دبئی نہیں تم کراچی نہیں آنا. اور
ڈیورس کی بھی سیٹلمنٹ ہونی تھی. بہرحال کون اس پہ پڑے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک ہمارے ہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, پتہ نہیں NLC کہتے ہیں جس کو. یہ واقعہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں. بے نظیر نے اپنے پہلے دور میں NLC کو بیچنے کی کوشش کی. ان دنوں میں دبئی میں تھا, کسی کانفرنس میں گیا ہوا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ NLC جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی بکنے کے لیے. تو عبد الماجد الفتام گروپ بہت بڑا گروپ تھا, اور اس کو پاکستان سے بے انتہا محبت تھی. اس کو اس طریقے سے انہوں نے چھیلا, اس طریقے سے ذلیل کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکے. ذاتی مراسم بھی تھے. وہ انٹرسٹڈ ہوئے NLC میں, آ گئے, میٹنگیں ارینج ہوئی, سب کچھ ہو گیا. بیوروکریسی نے اس میں وہ کام کیا, اس کی ویلیویشن کو کہاں سے کیا کر کے بہرحال کچھ نہ کچھ کر دیا. جب انہوں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس میں ضرورت سے زیادہ لوگ امپلائی ہیں. لازمی آتا ہے جو آدمی اتنے پیسے خرچ کرے گا اس کے اپنے بھی تو لوگ ہوں گے, نہیں ہوں گے تو پیسہ خرچ کر کے معلومات کر لے. تو پتہ چلا کہ 30-32 ہزار لوگ کا فرق ہے. مجھے وہ صحیح فگر یاد نہیں, میں دیکھوں گا کہ میں نے کہ لکھا ہوا ایک فگر پہ آ کے سیٹلمنٹ ہوئی. لیکن مسئلہ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ پیمنٹ ہم کریں گے کہ آپ پہلے گولڈن شیک ہینڈ کر کے ان لوگوں سے ہماری جان چھوڑیں, باقی جو ہے تھوڑے بہت ہے وہ ہم لے لیں گے. معاملہ آ کے رکا کہ جناب یہ پیمنٹ آپ ہم کو کر دیجئے اور ہم خود گولڈن شیک ہینڈ کر لیں گے, جس پہ انہوں نے انکار کر دیا. کہتے ہیں دودھ کا جالا چھاچ ہی پھونک کے پیتا ہے. بہرحال بے انتہا زمینیں کراچی کی جعلی ڈاکومنٹس پہ اپنے نام کرائیں. بے نظیر نے اپنے نام کرائی, مطلب فرنٹ بین کے ذریعے اپنے نام بھی کرائی. اگر وہ نہیں مرتی تو شاید پورا کراچی اس کے نام ہو جاتا. جام صدیق علی تو ایسی ہی بدنام تھا. یہ لوگ, میں ایک بات یہاں کہتا چلوں کہ اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو تو آپ اختلاف ضرور کیجیے تہذیب کے دائرے میں رہ کے. نہ میں کسی کی تذلیل کرتا ہوں اور نہ میں اپنی تذلیل کرانا پسند کرتا ہوں. اختلاف رائے آپ کی ہو سکتا ہے, آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں کسی کو کس نام سے یاد کروں. میں کسی کو شہید نہیں مانتا, یہ میرا ذاتی مسئلہ, میں نہیں مانتا, کیونکہ میں قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہوں. آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے کہ میں اس کا نام لیتے ہوئے, کسی کا بھی نام لیتے ٹام ڈک اینڈ ہیری کا, کہ اس کے آگے شہید لگاؤں. میں نہیں لگاؤں گا. شہید چور نہیں ہو سکتا, غدار نہیں ہو سکتا. میں جن کا ذکر کر رہا ہوں یا جو بیٹھا ہوں, اور میں جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا میں ذکر بھی کروں گا, جن کو استعمال کی طرح کر کے اور ردی بنا کے باہر پھینک دیا. مثال دیتا ہوں میں بھی آپ کو. یہ آدمی غلط ہوگا اپنے زمانے میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر کرم بھی کرتا ہے کسی انسان میں. کوئی بھی بات چھوٹی موٹی ہوتی ہے جو انسان بدل جاتا ہے, تقدیر بدل جاتی ہے اس کی, اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. دیر آئے درست آئے. تو یہ عثمان غنی کے دور کے تھے, یہ UBL کا عزیز میمن. یہ آپ میں سے شاید بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگا کہ بے نظیر کی شادی جب ہوئی تھی تو سارا پیسہ, روپیہ پائی, سارا جتنا پیسہ خرچ ہوا وہ عزیز میمن نے کیا. ناز بھی آتا ہے, کہیں سے آیا ہو کر دیا. مگر پھر ہوا کیا؟ آج کہاں ہے کوڈے لائن. جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا استعمال کرو, باقی اس کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح پہنچ کے پھینک دو. تو یہ جتنے آج زرداری کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں, ملک کو لوٹ رہے ہیں, یہ بھی تیاری پکڑیں. وقت آنے پر یا تو یہ دنیا میں نہیں ہوں گے یا یہ کسی کتاب میں نہیں ہوں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج مجھے اس بھی بتانا تھا کہ بیوروکریسی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جس کو میں اجتماعی زیادتی کہتا ہوں. بہت سارے واقعات ہیں بیوروکریسی کے, یہ سلسلہ کل بھی جاری رکھوں گا انشاءاللہ. اب میں آخر میں بچوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں.
میں ٹویٹس پڑھتا ہوں، بچوں کے دکھ بھی دیکھتا ہوں، ان کی محرومیاں بھی دیکھتا ہوں. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ جتنے دکھ ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں نا بیٹے، یہ آپ کے لیے ملٹی وٹامن ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جوانی میں جتنی تکلیفیں آ جائیں سمجھ لو کہ اللہ کا کرم ہے. بوڑھاپے کی ہڈیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ اس میں دکھ، درد، تکلیف سہنے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو بھی تکلیف، دکھ، درد آپ کو آ رہا ہے جوانی میں، اس کو فبہ یہ کہے گے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اپنے نظریے سے مت ہٹیے، اپنی سوچ سے مت ہٹیے، کمپرومائز نہ کریں. اگر کوئی فیصلہ کر لیا آپ نے اور آپ کے وسائل بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا قدم تم اٹھا لو. جیسے میں روزانہ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، میرا کام ہے پہنچا دینا، آگے آپ کی مرضی، لیکن میں لگا رہوں گا. پہلا قدم تم اٹھاؤ، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. پھر وہ راستہ بھی بناتا ہے، وسائل بھی پیدا کرتا ہے، حالات بھی پیدا کرتا ہے، اور آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. تو میرے بچوں، ہمت ہارنا، آدھے راستے سے واپس لوٹنا، تم جوان بچوں کا کام نہیں. تم جوان بچے ہو، تم بندوق سے نکلی ہوئی وہ گولی ہو کہ جس کو کسی کا باپ نہیں روک سکتا. تمہاری سوچ، تمہارے فیصلے، تمہارا یقین، تمہاری امید اتنی مضبوط ہے کہ اگر تم اٹک جاؤ تو کوئی دنیا کی طاقت تم کو پیچھے کھینچ نہیں سکتی. اسی لیے کہتا ہوں میرے بچوں، جب بھی کوئی فیصلہ کرو، اپنا کرو. بڑوں سے مشورہ ضرور کرو، ضروری ہے، لیکن جب فیصلہ کر لو تو اس پہ اٹل رہو. اپنی دعاؤں میں پیار محبت میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. بہت سارا پیار، بہت ساری محبتیں، بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.